مجھے جب گولیاں لگی اور میں گر گیا اور ان کو لگا کہ میں مر گیا ہوں، لیکن دیکھ لو میں زندہ ہوں، بیٹھ گیا ہوں، بات کر رہا ہوں، اور جب ٹھیک ہوں گا تو پھر سے سڑکوں کے اوپر آؤں گا، لانگ مارچ کروں گا، اور میں ظالم اور کرپٹ نہیں ہوں، اس لیے میں نہیں ڈرتا۔ یقیناً پاکستانی قوم کو اس کی بات کے اوپر اور اس عمران خان کے اوپر فخر کرنا چاہیے، اور مجھے نہیں لگتا کہ اگلی ایک صدی میں بھی ایسا ناڈر آدمی جو ہے وہ اس قوم کو پھر سے ملے گا۔ عمران خان نے پھر کیوں اتنی تاخیر کی پریس کانفرنس کرنے میں؟ ساری باتوں کے اوپر بات کرنے سے قبل یہ بات کر لیتے ہیں۔ رابطے کیے گئے، عارف الوی انوالو ہوئے، پرویز الہی صاحب اس کے اندر انوالو ہوئے، باقی جو نون لیگ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت تھی انہوں نے بھی خان صاحب کو روکا۔ پہلے پریس کانفرنس ہونی تھی پاکستانی ٹائم 12 بجے، پھر یہ 2 بجے کے اوپر گئی، پھر 6 بجے پہ گئی، اور پھر آدھا گھنٹہ 4 بار اس کے اندر ڈیلیز ہوئیں، اور کوشش یہ تھی کہ عمران خان کو کہا جائے کہ کوئی ایسی تقریر نہ کی جائے، ایسی چیزیں نہ کی جائیں جس کی وجہ سے ملک کے اندر مزید اشتعال جو ہے وہ پھیل جائے۔ تو عمران خان نے کہا کہ جو تو حقیقت کے اوپر مبنی باتیں ہیں وہ میں بتاؤں گا۔ اس میں خاص سیاق و سباق یہ ہے کہ انہوں نے میجر جنرل فیصل جو ہیں ان کا نام لیا، رانا ثناءاللہ کا پھر سے، اور شہباز شریف کے اوپر بھی بات کی کہ یہ تینوں ملوث ہیں، تینوں کو ریزائن کرنا چاہیے، تب تک ہم احتجاج کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے ایک ٹیپ جو ویڈیو تھی، پھر ذکر کیا کہ میں نے ریکارڈ کروا کے جو ہے وہ بیرون ملک کہیں پہ رکھی ہے، اور یقیناً برطانیہ ہی ہوگا، تو اس میں بتا دیا جائے گا کہ مجھے مارنے والوں کون لوگ ہیں اور بند کمرے میں کیسے انہوں نے فیصلہ کیا۔ انہوں نے کہا اس کے علاوہ بھی 3 اور لوگ ہیں، ان کا بھی انہوں نے ذکر کیا، اور پلس ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جس طرح سے میرے اوپر حملہ ہوا، ایک طرف نہیں 2 اطراف سے گولیاں لگی، اور مجھے صرف اگر کسی نے بچایا، اللہ کی ذات نے بچایا، اور اب میں عوام کے لیے یقیناً ان کو ویل چیئر پہ بھی اٹھ کے آنا پڑا کنٹینر کے اوپر، تو عمران خان دوبارہ سے آئیں گے۔ 4 گولیاں لگی، لوگ کہہ رہے ہیں یہ کینسر کا اسپتال جو ہے جہاں پہ علاج ہوتا ہے، اپنے شوکت خانہ میں کیوں گئے؟ وہیں پہ تحفظ مل رہا تھا اور وہیں پہ گئے، اور اسی لیے گئے، اور اب آپ کو یہ بھی نہیں لگ رہا ایکس رے کی رپورٹس دکھانے کے باوجود کہ عمران کو 4 گولیاں نہیں لگیں، 1 لگی یا 4 لگی، بات ایک ہی ہے، لیکن وہ زندہ ہے، وہ بیٹھا ہے، وہ اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹا، اور یہ موت سے ڈرنے والا نہیں ہے۔ کوئی اور ہوتا ملک سے بھاگ جاتا، سہم جاتا، اندر بیٹھ جاتا، تو اب حالات کی سنگینی ایسی ہے کہ صحت اجازت نہیں دے رہی، جس کے پیش نظر وہ تھوڑا سا انتظار کریں گے، 10 دن بھی لگ سکتے ہیں، 15 دن بھی لگ سکتے ہیں، اور پھر سے وہ اسلام آباد کے لیے براہ راست آپ کال دیں گے، آپ لانگ مارچ یہاں سے ہوتا ہوا نہیں جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے ایک دن پہلے پتا تھا، یہ بات بڑی باغور سننے والی ہے، وزیر آباد میں یا گجرات کے اندر میرے اوپر حملہ ہو سکتا ہے، اور ان کا انکشاف جو تھا وہ سب سے بڑا یہ تھا کہ میں ذاتی نوعیت کے میرے تعلقات ہیں، لوگ مجھے پسند کرتے ہیں، اور احساس اداروں کے اندر بھی اور فوج کے اندر بھی اور باقی جگہوں پہ بھی لوگ موجود ہیں، میں وزیر اعظم رہا ہوں اس ملک کا، اور وہ مجھے بتا دیتے ہیں کہ کون کیا کر رہا ہے آپ کے خلاف، اور میں پھر بھی گیا، میں نہیں ڈرتا، میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، اور یہ مرنا کوئی غلط موت نہیں ہوگی، یہ شہادت کے مترادف ہے۔ تو انہوں نے جہاں پہ یہ ساری چیزیں اٹھائیں، وہیں پہ اسٹیبلشمنٹ یہ چاہ رہی ہے کہ اب جس طرح کے حالات بن چکے ہیں، جس طرح سے انہوں نے کہا ہے کہ میجر جنرل فیصل کے اوپر اور رانا ثناءاللہ کے اوپر اور شہباز شریف کے اوپر ایف آئی آر کاٹنے میں جو ہے وہ دشواریاں ہیں، کوئی بھی تھانہ کوئی بھی جو ہے وہ ایف آئی آر نہیں کاٹ رہا، اور اسی معاملے کے اوپر تھوڑی سی بحث مباحثہ بھی ہوا، چونکہ پرویز الہی بھی ان کو کہہ رہے ہیں کہ آرمی کا جو بندہ ہے اس کے اوپر جو ہے آپ ایف آئی آر اور باقی چیزیں نہ کریں، لیکن عمران خان نے تقریباً پوری پریس کانفرنس میں سے چوتھا حصہ میجر جنرل فیصل کے اوپر بات کی اور ساری چیزیں بتائیں، اعظم سواتی کا ذکر کیا، شہباز گل کا ذکر کیا۔ اگر یہ حالات ہیں اور اس طرح سے لوگ یہ چیزیں کر رہے ہیں تو عمران خان تو بولے گا۔ اب 2 ہی راستے ہیں، یا تو ان کو مار دو، یا پھر ان کی بات مانو، یا پھر تیسرا راستہ یہ ہے کہ مارشل لا لگا دو تاکہ میڈیا بھی بین ہو جائے، سیاستدان بھی بول نہ سکیں، اور آپ اس کے اوپر رول کریں۔ 43 ایئرز پہلے کیا، مزید بھی کرنے تو وہاں کون سی قیامت آ جائے گی۔ عمران خان دیکھنا یہ ہوگا کہ جب دوبارہ نکلیں گے تو عوام جو ہیں وہ کس نوعیت سے، کس حیثیت سے، کتنی طاقت سے ان کے ساتھ پھر سے جڑیں گے، اور عوام کو بھی یہ لگ رہا ہے کہ اتنے بڑے حادثے کے بعد بھی عمران خان کا اگر یہ مورال ہے، یہ نیت ہے، یہ ارادے ہیں، وہی سوچ رکھتے ہیں، بلکہ پہلے سے بھی انہوں نے کہا کہ میں اور مضبوط ہو گیا ہوں، میں پہلے بھی نہیں ڈرتا تھا، اب بھی نہیں ڈروں گا، اور عوام کے لیے آواز اٹھاؤں گا، اور ظالموں کے سامنے ایسے ڈٹ کے کھڑا رہوں گا۔ اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ درمیانہ راستہ نکالا جائے، اور فوجی قیادت کے پاس ان مسائل کا حل موجود ہے، چونکہ یہ مسائل بھی انہوں نے پیدا کیے اور وہی حل کروا سکتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ الیکشن
کمیشن جو ہے اس کے اندر جو اصلاحات عمران خان چاہتے ہیں کسی بندے کو تبدیل کیا جائے وہ چیز ہو جائے. اس کے علاوہ یہ ہو کہ الیکشن کی ڈیٹ جو ہے وہ دے دی جائے, جیسے کیسے ہو چیزوں کو سنبھالا جائے. اگر انا کا مسئلہ اور طاقت کا مسئلہ اور ریاست عوام کے ساتھ اگر لڑنا چاہے گی تو پھر یہی ہوگا, یہ سڑکوں پہ ہوں گے, ان کو گولیاں مروائی جائیں گی, ڈریں گے نہیں, چیزیں آگے بڑھتی رہیں گی اور ملک کے اندر انارکی پھیلے گی, فساد پھیلے گا اور ملک کا نقصان ہوگا. اور عوام بھی آپ دیکھ لیجئے کہ وہ بڑی تعداد میں جو ہیں ہر جگہ پہ انہوں نے احتجاج کیا, ساری چیزیں ہوئی. اگر عمران خان کا کوئی غلط مطالبہ ہے تو پھر سے آئیے, پریس کانفرنس کریں اور بتائیں یہ ملک دشمن آدمی ہے, اس کو مار دینا چاہیے, یہ جو لانگ مارچ کر رہا ہے یہ غلط چیزیں کر رہا ہے اور یہ غیر آئینی ہے, غیر قانونی ہے. اگر ایسی چیزیں ہیں تو پھر ان کو وضاحت کرنی چاہیے. مگر یہ شخص اپنی ٹانگوں کے اندر گولیاں کھانے کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا, ڈاکٹر کی میڈیکل رپورٹس جو ہیں ایکس رے جیسے دکھائے گے کہ اگر فلاں شریان جو ہے اس کے وہ ڈیمیج ہو جاتی تو یہ 20 منٹ کے اندر مر سکتے تھے. لیکن کہتے ہیں کہ مارنے والے سے بچانے والے کی ذات جو ہے وہ بہت بڑی ہے, وہ چاہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور میں بھی اس کو معجزہ کہوں گا کہ اتنی بچھاڑ ہوئی گولیوں کی اور اس کے باوجود جو تھے وہ عمران بچ کے, کچھ لوگ شہید ہوئے. اور خاص کر انہوں نے جس لڑکے نے ان کو پکڑا اس کو داد دی, اور جو شہید ہوئے ان کا بھی ذکر کیا. اپنے ارادوں اپنی نیتوں کو آگے بڑھاتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ یہ لگ رہا تھا کہ اگر کوئی ویل چیئر کے بھی بیٹھ کے آنا پڑا, مجھے لانگ مارچ کا حصہ بننا پڑا, پھر سے وہ چیزیں کرنی پڑیں تو یہ بھی میں کر گزروں گا. پلس ایف آئی آر کا جو معاملہ ہے یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ کسی کے اگینسٹ ہو سکے گی یا نہیں ہو سکے گی. پھر جو ویڈیو بیان آیا اس ملزم کا, اس نے اور زیادہ چیزیں جو ہیں وہ راز فاش کیے. وہ اس طرح سے کہ لگ یہ رہا ہے کہ جو بیان ریکارڈ ہوئے, جو دونوں ویڈیوز آئی ہیں, یہ حادثہ ہونے سے پہلے کی بنی ہیں اور اس میں بے شمار خرابیاں ہیں, فنی خرابیاں ہیں, ان پروفیشنل ہے. اور اس سے یہ بالکل ثابت ہوتا ہے جو باتیں عمران خان جلسے میں کہتے رہے کہ مذہبی منافرت یا نعوذ باللہ یا مستقبل کریم میں اپنے آپ کو نبی ماننا شروع کر دے گا, ایسی چیزیں کہی گئیں. اور پھر اسی طرح کی ویڈیو ریکارڈ کروائی گئی, پھر اسی طرح سے حملہ کیا گیا. اگر عمران خان نہ گرتے تو شاید ان کو نہ پتہ چلتا کہ یہ ابھی مر گیا ہے. اگر وہ کھڑے رہتے تو شاید یہ مزید فائرنگ ہو سکتی تھی, مزید لوگ مر سکتے تھے. عمران خان کے گرنے کے اوپر ان کو لگا کہ شاید جو دوسری طرف سے فائر ہوئے ہیں اس کے نتیجے میں عمران کو گولیاں لگ گئی ہیں, تو ارادہ پورا یہی تھا. اب دیکھتے ہیں کہ اتنی بڑی حد پار کرنے کے بعد تو کوئی چیز باقی نہیں بچتی. اب آگے عمران خان کے ساتھ عوام ہی اصل طاقت ہیں. وہ اگر عمران کے ساتھ ہوں گے تو پھر یہ اپنی چیزوں کو منوا سکتے ہیں اور چیزیں کس طرف رخ اختیار کریں گی. کیا ملک کے اندر گورنر راج لگائیں گے, منی ایمرجنسی یا مارشل لا لگے گا, کیا پی ڈی ایم کی حکومت اور سٹیک ہولڈرز جو ہیں خاص کر فوجی قیادت وہ بیٹھ کے اس بات کا تعین کریں گے کہ یہ جو فساد ہے, جو بھی لانگ مارچ ہے, جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں, ان کا کوئی مناسب کوئی درمیانہ حل نکالا جائے. اگر تو یہ ملک کے ساتھ مخلص ہوئے, قوم کا ان کو درد ہوا, دکھ ہوا, محسوس کیا انہوں نے, تو پھر تو ہر چیز کا حل موجود ہوتا ہے. بات چیت کے ذریعے ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. کتنا اچھا بہانہ, کتنا اچھا موقع مل گیا عمران کو زخمی کرنے کے بعد اور باقی لوگوں کو مارنے کے بعد کہ یہ جو 10-15 دن کا گیپ ہے اس کے اندر کوشش کریں کہ چیزوں کو بیٹھ کے مذاکرات شروع کیے جائیں. 2 چیزیں ماننی ہیں وہ مان لی جائیں. وہ جو نون لیگ کے بندے کہہ رہے ہیں کہ سلطان سکندر الیکشن کمشنر جو ہیں ان کو بدلا جائے اور پھر الیکشن کی ڈیٹ دے دی جائے, تو میرے خیال سے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. باقی آپ کوشش کریں کہ باقی پارٹیوں کو بھرپور سپورٹ کریں. عمران کو سپورٹ تو اور کوئی نہیں چاہیے سوائے اس کی کہ اس کی ایک بات مان لی جائے اور ملک کے اندر امن ہو سکتا ہے, چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. اور خاص کر آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب سے انہوں نے کہا کہ اگر آپ احتساب کریں گے لوگوں کا, ان کو پوچھیں گے جو اس طرح کا ظلم کرتے ہیں اعظم سواتی, شہباز گل کے ساتھ, باقی صحافیوں کے ساتھ, میرے اوپر حملہ کروانے میں بھی میں جن لوگوں کا نام لے رہا ہوں, تو آپ کی بڑھائی ہوگی, فوج کی قدر جو ہے, عزت جو ہے, وقار جو ہے وہ مزید بڑھے گا. انہوں نے ایک مثال بھی دی کہ کیسے ایک افیسر جو تھے وہ امریکہ کے لیے جاسوسی کرتے تھے اور ان کو جب آپ نے کورٹ مارشل کیا تو عوام نے اس بات کو سراہا, اس بات کو پسند کیا. عمران خان کی باتوں سے یہی لگ رہا ہے کہ وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے اور یہ بھی وہ محسوس کر رہے ہیں کہ آج بھی ان تمام ایشوز کا, جتنے بھی مسائل ہیں ان کا حل موجود ہے. جو سیاسی مسائل ہیں ان کا حل, اور فوجی قیادت چاہے تو پی ڈی ایم کے ساتھ مل کے ہمارے ساتھ مذاکرات کر کے اس کو کیا جا سکتا ہے. باصورت دیگر ان کا یہی کہنا ہے کہ میں پھر سے نکلوں گا, جو ہی ٹھیک ہو جاؤں گا پھر کنٹینر کے اوپر ہوں گا, لانگ مارچ کی کال دوں گا, اس میں لوگ مریں گے, آپ ان کو ماریں گے, آپ ان کے اوپر آنسو گیس کا استعمال کریں گے, کیا چیزیں کریں گے. لیکن حالات یہ بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی
مذاکرات نہ ہوئے, اس میں ناکامی ہوئی, تو پھر ملک کے اندر مزید انتشار پھیلے گا, اور آخری حد یہی ہوگی کہ انتشار کے بعد تمام سیاستدانوں کو ایک طرف کر دو جو اپنی من پسند کے ہیں, مارشل لا لگا کے ان کو ساتھ رکھو, ان کو وزارتیں دو, اور ایک بار پھر سے ملک کو اس طرف لے کے چلے جاؤ. ترکی کے اندر بھی وہاں کی فوج نے بیرونی رجیم چینج کا حصہ بن کے ٹھیک 5 سال پہلے انہوں نے مداخلت کی تھی, اور اس فوجی قیادت کے خلاف کس طرح سے عوام جو تھے ٹینکوں کے سامنے بیٹھ کے لیٹ کے شہید ہو گئے تھے, اور انہوں نے اس کو ناکام بنا دیا تھا. اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر بھی اگر پھر سے اس طرح کی رجیم چینج یا کوئی چیز کوشش کرنے کی یا مارشل لا لگانے کی پھر سے کوشش کی گئی, تو یہ عوام جو ہیں یہ اس کے سامنے کھڑے ہوں گے, اور ملک کسی اور ڈگر کے اوپر چل پڑے گا. دیکھتے ہیں عمران خان کی تقریر کا کتنا اثر ہوتا ہے, اور جس طرح کا حملہ ہوا تھا, حادثہ ہوا تھا, جیسے وہ زخمی ہوئے. اگر میں اس تقریر کو دیکھوں تو عمران نے بڑے دھیمے اور درمیانے لہجے میں الفاظ کا بھی اچھا چناؤ رکھا, اور انہوں نے کوئی جذباتی ہو کہ وہ چیزیں نہیں کہیں. انہوں نے عوام کو بھی جو ہے وہ مشتعل کرنے کی کوشش نہیں کی, اور انہوں نے اب بھی صبر سے کام لیا, اور صرف پورا قصہ کہانی پھر سے رپیٹ کر کے اپنے ساتھ جو واقعہ پیش آیا وہ سنایا, اور تمام باتیں جو تھی جن کو بتانی تھی ان تک پہنچا دیں. اور اتنے دنوں میں جب تک وہ ٹھیک ہوتے اور پھر سے کنٹینر پہ چڑھتے یا لانگ مارچ ہوتا, انہوں نے ان کو بتا دیا کہ یہ آپ کے پاس حال ہے, ایسا کر کے ہم ملک کے اندر بہتری لا سکتے ہیں, چیزیں کر سکتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ بہتری کہ وہ لوگ خواہشمند بھی ہیں یا نہیں, کیا عمران خان کی باتیں مانی جائیں گی یا نہیں, یہ آنے والے 1 ہفتہ 1.5 ہفتے تک ساری چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ جائیں گی. اپنا فیڈ بیک دیجئے کہ عمران خان دوبارہ سے اگر کنٹینر پہ آتے ہیں, لانگ مارچ کا حصہ بنتے ہیں, آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ پھر سے آ جائیں, تو کیا آپ آئیں گے؟ اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.